بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ایک مختصر سی بات بہت ضروری ہے کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کی ابتدا میں بھی ماشاءاللہ سب کا خون جوش میں ہوتا ہے، یعنی بیٹری فل ہوتی ہے، لیکن ایک منزل متعین نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے 4-5 دن میں جوش ختم ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہے رمضان اچھے طریقے سے گزارنا ہے تو انسان کے سامنے ایک منزل متعین ہونی چاہیے کہ مجھے رمضان میں کرنا کیا ہے، یعنی ایک گول ہو میرے سامنے کہ اسے میں نے اچیو کرنا ہے، اور وہ صرف زبانی ذہن میں نہ ہو بلکہ اس کو اپنے پاس لکھ لے۔ مثلا دعائیں میں نے کیا کرنی ہے، اپنے بارے میں کیا کرنی ہے، اپنے بچوں کے بارے میں کیا کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے بارے میں کیا کرنی ہے، والدین کے بارے میں کیا کرنی ہے، اپنے بارے میں کیا کچھ چاہتا ہوں، اس کو اپنے پاس لکھ لیں۔ پھر دیکھیں کہ میں نے اپنے بارے میں کیا دعائیں کی۔ لکھنے سے، دعائیں مانگنے سے اور دعائیں ذہن میں آئیں گی تو مانگنے میں ترقی ہوگی۔ میں نے کتنی تلاوت کرنی ہے اس رمضان میں؟ 10 کرنے ہیں، ذرا 10 نہ کریں، اتنا کریں جو میں کر سکتا ہوں، وہ ذہن میں رکھیں اور اس میں ریگولرٹی لائیں، پابندی لائیں۔ اس میں پابندی ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ میں نے کتنا کیا اور کتنا کر سکتا تھا، تو انسان کو سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد انسان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، رمضان کیسا گزر گیا، کس طرح گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان کیسا گزارنا تھا میں نے۔ تو ایسے بعد میں ریگریٹ فیل کر کے انسان کہتا ہے اگلے سال اچھا گزاروں گا، پھر اگلے سال ویسا ہی ہوتا ہے۔ شروع کے 4-5 دن بیٹری فل ہوتی ہے اور پھر ڈاؤن ہوتی ہے، پھر 21 کے بعد دوبارہ بیٹری فل ہوتی ہے، 27 کو پھر ہوتا ہے، پھر انسان ان چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ تو خود سے پہلے متعین کریں۔ 2017، 2018 اور 2019 کے اندر ایک تحقیق سامنے آئی کہ مسلمان رمضان کے اندر انٹرنیٹ 30 سے 40% زیادہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ کام نہیں ہوتا کچھ اور فرصت ہے، دفتر کی طرف سے کچھ ریلیکسیشن ہے، گھر کی طرف سے کچھ سہولت ہے، تو وہ 30 سے 40% وقت انٹرنیٹ پہ گزرتا ہے، یوٹیوب اور فیس بک اور یہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں گزرتا ہے۔ تو کیونکہ پہلے سے ایک پلان نہیں ہے، پہلے سے ایک منزل متعین نہیں ہے کہ مجھے تلاوت کتنی کرنی ہے، اور اس کو نوٹ ڈاؤن کرے کہ مجھے اتنی تلاوت کر لی، اتنی باقی ہے، اور جو آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو جب انسان عبادت میں لگتا ہے، پابندی کرتا ہے، تو پھر اس کو تہجد پڑھنے کا دل کرتا ہے، اس کو جوش ہوتا ہے کہ نہیں مجھے کرنا ہے، میں نے پہلے بھی کیا ہے، آگے بھی کرنا ہے۔ لیکن جب ایک منزل سامنے نہیں ہوتی تو پھر انسان نیچے گرتا 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 بالآخر کہتا ہے یار جیسا کہ گزر گیا ایسا ہی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان بھی پچھلے رمضان کی طرح ضائع ہو جائے، یا پچھلے رمضان میں اتنی عبادت ہوئی تھی، اس رمضان میں اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے انسان کا تعین ہو، پہلے سے طے کردہ ہو کہ میں نے کتنا کرنا ہے، اور پھر اس کو انسان گنے کہ میں نے کتنا کیا ہے اور میں مزید کیا اچیو کر سکتا ہوں، اس کی انسان کوشش کرے۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ سہولیات ہیں، انسان گھر کے اندر رہ رہا ہے، تو اس کے لیے انسان کو، ہمیں خاص طور پہ مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ جس سے لاک ڈاؤن شروع ہوا، کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، میں ان سے کہا بھی آپ حفظ کرنا شروع کریں۔ مثلاً 3 ہفتوں کے اندر کئی ایسے نوجوان کہ جب میں 4 پارے حفظ کر لیے، یعنی روزانہ 2 گھنٹے پڑھتے، اپنے دفتر کا کام بھی کرتے، دوسری چیزیں بھی کرتے، لیکن ایک ٹائم مینج کر لیا انہوں نے۔ تو ٹائم مینج کرنے کے بعد ان کو کام کرنے میں آسانی بھی ہوئی، موٹیویشن بھی ہوا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا تھا دیکھ کے، اور میں حفظ کر چکا ہوں 4 پارے، تو وہ ڈیفینیٹلی آگے بڑھے گا، کہتا ہے نہیں میں پورا کروں گا، بجائے اس کے کہ جی میرے پاس کام ہی نہیں ہے اور انٹرنیٹ سرفنگ میں لگ جائے اور دوسرے کاموں میں لگ جائے، تو اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ تو پہلے سے بھلے سے آپ کو گھنٹہ لگے، 2 گھنٹہ لگے، اپنی ڈائری کے اوپر یا ڈیلی پلانر بنائیں کہ مجھے ہر روز یہ کام کرنے، زیادہ کام نہ لیں، تھوڑے کام لیں، ایک چھٹی کا دن ہے اس میں زیادہ کام اپنے اوپر رکھیں، تھوڑے کام لیں لیکن مسلسل کریں،
بطور مثال میں نے 100 روپے روزانہ کا صدقہ نکالنا ہے. 100 روپیہ 50 روپے کی مشکل نہیں ہوتی. اب جن کو گھر سے پاکٹ منی ملتی ہے وہ 10 روپے رکھ لے, اور جو تنخواہ والے سیلریڈ پرسن ہے وہ اس حساب سے کرے. تو اپنا پہلے سے طے کرے کہ مجھے کس طریقے سے کرنا ہے. یعنی کہ رمضان زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے, رمضان محض روزہ رکھنے کے لیے نہیں آتا. رمضان کے اندر انسان میں اللہ رب العزت وقت میں برکت دیتے ہیں, اعمال میں برکت دیتے ہیں, روزی میں برکت دیتے ہیں, ہر چیز میں برکت دیتے ہیں. تو انسان کے کوشش اور محنت میں بھی اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے. چنانچہ اس وقت کو استعمال کریں, اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں. یہ 30 دن مجھے کیسے گزارنے ہیں, 29 دن کیسے گزارنے ہیں, اس کو پہلے سے طے کریں, اور نہ صرف ذہن میں طے کریں بلکہ اس کو اپنے پاس لکھیں, اور لکھ کر کے اس کو چیک کرتے ہیں کہ میں کس حساب سے آگے بڑھ رہا ہوں اور کس حساب سے بڑھنا چاہیے. پھر اس کے درمیان انسان کو کمزوری آتی ہے, انسان کسی کے پاس جاتا ہے, ترغیب ہوتی ہے, موٹیویشن ہوتا ہے, آگے بڑھتا ہے, دوستوں سے ڈسکس کرتا ہے, دیکھو میں یہ کر رہا ہوں, مجھے آگے مزید کیا کرنا چاہیے. اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم